أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم. بنی اسرائیل کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 37 اور 38۔ پہلے آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو رہتی دنیا تک کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ زمین پر رہ کر تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں اور دوسروں کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھیں۔ تکبر میں دو چیزیں آتی ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1 لوگوں کو حقیر سمجھنا، نمبر 2 حق بات کو قبول نہ کرنا۔ یہ دو چیزیں مل کر تکبر ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا۔ آدمی کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو پیدائش ہے، آدمی اگر اس پر غور و فکر کریں اور اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں تو آدمی کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آدمی 2 مرتبہ کس قدر گندے راستوں سے گزرتا ہے، 2 مرتبہ اس کا گزر انتہائی گندے راستوں سے ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جبکہ وہ منی کے نطفے کی شکل میں تھا، منی کے قطرے کی شکل میں تھا، تب اس کا گزر باپ کی پیشاب کی نالی سے ہو کر ماں کے رحم تک ہوتا ہے، یہ اس کا پہلا سفر ہے۔ اور جب انسان ماں کے پیٹ میں سے دنیا میں آتا ہے، اس وقت وہ ماں کی شرمگاہ سے گزر کر آتا ہے۔ جب انسان کا گزر اتنے خطرناک اور گندے مقامات سے ہیں تو وہ آدمی دنیا میں آنے کے بعد تکبر نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے تو آدمی کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کئی طرح کی برائیوں میں خود مبتلا ہوتا ہے۔ جب آدمی خود گناہوں میں مبتلا ہو تو ایسا آدمی دوسرے لوگوں پر فخر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خود کے گناہوں میں مبتلا ہے تو پھر دوسروں کو حقیر اور چھوٹا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی کو سردی ہو گئی، زکام، اور دوسرے آدمی کو کوڑ کی بیماری ہے۔ اب کوڑ والا آدمی زکامی آدمی کو دیکھ کر ہنسے، یہ تو تعجب کی بات ہے، کیونکہ زکام اور سردی یہ تو نارمل چیز ہے، لیکن خود کو جو کوڑ کی بیماری ہے یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ تو پھر ایک زکام والا آدمی، ایک کوڑ والا آدمی سردی والے آدمی پر ہنس نہیں سکتا۔ اسی طرح آدمی جب خود بہت ساری بیماریوں میں، کمزوریوں میں مبتلا ہے تو وہ آدمی دوسروں کو کمزور نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے باوجود ہمارا حال ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا گھوڑا شرکس ہو گیا، بگڑ گیا، اس آدمی نے کسی دلال سے کہا کہ میرا گھوڑا بیچ دو، اب میرے کام کا نہیں رہا۔ چنانچہ وہ جو دلال تھا اس نے گھوڑے کو بازار میں کھڑا رکھا اور اس کی تعریفیں شروع کر دی کہ گھوڑا تو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ چونکہ بیچنا تھا اس لیے تعریفیں کر رہا تھا۔ اب جو خود مالک تھا اس نے اس کی تعریف سنی تو وہ بیوقوف کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اتنی زیادہ خوبیاں اس کے اندر ہے تو مجھے نہیں بیچنا ہے، یہ گھوڑا مجھے واپس دینا۔ وہ دلال اس کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کوئی خوبیاں اس میں ہے نہیں، یہ تو بیچنے کے واسطے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو ابھی مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، میرا گھوڑا واپس کر دو، اتنی زیادہ خوبیاں اس کے اندر صلاحیت ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ ایسا حال ہمارا ہے۔
کہ اتنی زیادہ خرابیاں اور برائیاں ہمارے اندر ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی ہماری ذرا سی بھی تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم خود جانتے ہیں کہ کتنے بادی میں. یہ ہوتا ہے تکبر. دوسری بات کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. ہمیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی ہمارے سامنے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھے، کیونکہ کس کا درجہ اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے ہم نہیں جانتے. آدمی چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، لیکن اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ ہم سے بھی آگے بڑھ جائے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا میں جتنے انسان فی الحال موجود ہیں ان تمام کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور کافر جو ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں فی المعال یعنی انجام کے لحاظ سے میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. جتنے لوگ ہیں ان کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ نہ معلوم کون سا عمل ہوگا جو اللہ کو میرے عمل سے زیادہ پسند ہو، کس کا کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو اور اس کا ویلیو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ ہو. اس لیے میں تمام کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اچھے سمجھتا ہوں، اور کافروں کو بھی انجام کے اعتبار سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ چاہے وہ ابھی کافر ہے، اگر اللہ چاہے اور ان کو ہدایت مل جائے تو اسلام لانے کی وجہ سے ان کے اگلے تمام گناہ تو معاف ہو جائیں گے، تو ممکن ہے ان کے کھاتے میں تو گناہ ہی نہیں ہوں گے اور وہ ہم سے آگے بڑھ جائے اس طریقے سے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گنہگار کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے، بلکہ غیر مسلم کو بھی اپنے سے اچھا جانے کہ اگر یہ بھی کل اٹھ کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں ہم سے بڑھ سکتی ہیں، اس کے گناہ تو بہرحال ہم سے کم ہو جائیں. اسی طرح مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ ہے کہ کوئی بھی آدمی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو جانوروں اور کافروں سے بھی گیا گزرا ہوا نہ سمجھے. اپنے آپ کو جانوروں سے بھی گیا گزرا اور کافروں سے بھی گیا گزرا نہ سمجھے، وہاں تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا. جس وقت اور جس گھڑی آدمی نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا کہ میں کچھ ہوں یا میں پھولا سے اچھا ہوں، لوگوں سے اچھا ہوں، سمجھ لینا کہ ایک ایمان والے کی ترقی اس وقت رک جائے گی، ترقی ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھیں. اور یہ خوبیاں ہوتی تھی اللہ والوں میں کہ ان کی نگاہ اپنے عیوب پر ہوتی تھی، ان کو اپنے عیب نظر آتے تھے اور دوسروں میں خوبیاں نظر آتی تھی، چاہے وہ کیسے ہی گنہگار ہوں. اسی لیے لکھا ہے کتاب میں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے راستے سے، آپ نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے ایک آدمی کو پھانسی دی گئی، پھانسی پہ لٹکایا ہوا ہے، اور جس کو لٹکایا گیا اس کا پوزیشن یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور ایک پیر کٹا ہوا ہے اور پھانسی پہ لٹکایا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا یہ حال کیسے ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ پیشاور چور آدمی تھا، اس کی عادت چوری کرنے کی تھی، پہلی مرتبہ جب چوری کی اور ثابت ہو گئی تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، دوسری مرتبہ پھر چوری میں پکڑایا گیا تو شرعی سزا کے مطابق اس کا الٹا پیر کاٹ دیا گیا، 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر وہ چوری میں پکڑا گیا تو آخر بار اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے سامنے اس آدمی کے پیر چوم لیے، اس کے پیروں کو بوسا دیا. سب دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو انتہائی گنہگار آدمی تھا. حضرت نے فرمایا کہ چاہے یہ کیسا بھی آدمی ہو اور اس کا انجام جو بھی ہوا، لیکن ایک چیز اس کے اندر کمال کی تھی. وہ چیز کون سی؟ کہ حالات کیسے بھی آئے وہ اپنے کام پہ لگا رہا، اس کے اندر استقامت بہت تھی. یہ ہے خوبیوں کو تلاش کرنا. حالانکہ غلط کام میں استقامت تھی اس کے پاس، لیکن پہلی بار ہاتھ کاٹا گیا تو بھی چوری کرنا اس نے چھوڑا نہیں، دوسری مرتبہ پیر کاٹ دیا گیا تو بھی چوری کرنا چھوڑا نہیں، تیسری بار پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا لیکن چوری اس نے چھوڑی نہیں. یہ ہوتا ہے دوسروں کے اندر خوبیوں کو تلاش کرنا. اور سچے پکے اور کامل مومن کی یہ نشانی ہے
کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کو تلاش کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور دین کی دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خامیاں بیان کی کہ یا اللہ میری زبان میں تو کیا ہے, ٹھیک سے چلتی نہیں ہے میری زبان, پھر مجھے گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے, اور میرے ہاتھوں ان کا ایک خون بھی ہو گیا تھا قبطیوں کا, فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی کو تھپڑ مارا تھا, وہ مر گیا تھا, اب مجھے ڈر لگتا ہے. آپ ایک کام کریے کہ میرے بھائی ہارون ہیں ان کو میرے ساتھ بھیجیے, ان کی خوبیاں بیان کریں ہارون کی, کہ ان کی زبان بھی بہت فصیح ہے, بات بھی بہت ڈھنگ سے کرتے ہیں. تو اپنی خامیاں اور دوسروں کی خوبیاں بیان کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے, اور خود کی خوبیاں اور دوسروں کی خامیاں بیان کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے. اس کو جب کہا گیا کہ آدم سے سجدہ کرو تو کہا کہ میں بڑا آگ سے پیدا کیا گیا, آگ کی صفت اوپر کو جانا یعنی بڑائی میری صفت, اور آدم مٹی سے بنائے گئے, مٹی کی صفت نیچے جھکنا, تو میں کیوں سجدہ کروں. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ خود کو بڑا ظاہر کرے گا, اپنی خوبیاں بیان کرے گا اور دوسروں میں کمیاں بیان کرے گا, لیکن ایک کامل مومن ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر تکبر جون سی بھی چیز میں ہو اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں آتا. خود کے بارے میں ہو, اپنی قوم کے بارے میں ہو, طاقت کے بارے میں ہو, دولت کے بارے میں ہو, کسی بھی لائن سے تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی, ان کو بھی تنبیہ فرمائی تھی, سبق سکھایا تھا. غزوہ حنین کا ایک موقع پیش آیا. حنین طائف اور مکہ کے درمیان ایک بستی ہے, وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ مشرک تھے, ان کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہونا تھا. حنین والوں کی تعداد صرف 4000 تھی, اور اس وقت مسلمانوں کا لشکر 12000 پر شامل تھا. ان کی تعداد مسلمانوں کی 12000 تھی. یہ ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی دشمنوں کے مقابلے میں. اب اتنی زیادہ تعداد, اور صحابہ کرام ہر غزوے میں ہر لڑائی میں اللہ کی مدد دیکھ چکے تھے, اس لیے سب پرجوش تھے. اور بعضوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ آج تو ہم اتنے زیادہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ٹک سکتا نہیں ہے. تعداد کے اوپر دھیان چلا گیا. تکبر تو نہیں تھا, صرف غفلت ہو گئی, دھیان ادھر چلا گیا. اللہ رب العزت نے سبق سکھایا. جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ مشرکوں نے اس طرح تیر برسائی, ایسے تیر برسائے کہ صحابہ کرام ایک وقت ایسا آیا کہ حضور کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. حضور تنے تنہا کھڑے تھے میدان میں. پھر حضور نے سب کو واپس بلایا, کہا انا النبی لا کذب, میں سچا نبی ہوں, اے صحابہ کرام واپس لوٹ کر آؤ. جب صحابہ کرام کو سبق مل گیا کہ ہمیں تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا, ہمیں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو اللہ رب العزت نے بازی پلٹ دی, اور جو بھاگ رہے تھے واپس لوٹ آئے. پھر ڈٹ کر انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا, اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اس لیے ذرا برابر بھی تکبر اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتی. کئی حدیثیں اس کی مذمت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں, کتابوں میں موجود ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تکبر میری چادر ہے, میرا اوڑھنا بچھونا ہے, کبریائی میری ازار ہے, جو کوئی اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو ختم کر دوں گا. اور ایسے تکبر اللہ کے لائق ہے, انسان کے لائق تو بالکل نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وہ کن کہہ دے سوچ لے فیکون ہو جاتا ہے. جس کا سسٹم یہ ہو کہ کن کہنے سے خالی سوچ لینے سے ہو جاتا ہو, اس کے لائق ہے کہ وہ تکبر کرے. اور آدمی کون ہے؟ ہمارے کن کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, ہم سوچے کہ بھوک ختم ہو جائے, پیاس ختم ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں. ہم تو سراسر کمزور ہیں. پیدا ہوئے اس وقت بھی اپنے خود کے کام خود نہیں کر سکتے تھے, ہمیں تو صرف رونا ہی آتا تھا. اور آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی خود کے کام خود نہیں کر سکتا ہے, لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو جس کی شروعات کمزوریوں پر مبنی ہو, جس کا اینڈ اور آخر بھی کمزوریوں پر مبنی ہو, وہ آدمی تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہم اتنے مجبور ہیں کہ کتنی شاندار محفل کیوں نہ لگی ہو, لیکن اگر ٹوائلٹ کا تقاضا آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کو جانا پڑے. آپ اس تقاضے کو اگنور نہیں کر سکتے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر کھایا اس کے بعد وہ نکلے نہیں, ٹوائلٹ نہیں ہوئے, تو ہماری حالت خراب ہو جائے.
اور اگر زیادہ نکلے تو بھی حالت خراب ہو جائے. ٹوائلٹ تھوڑا ڈھیلا ہو جائے تو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے, اور ٹوائلٹ ذرا مضبوط ہو تو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے. ہر حال میں ہم مجبور. ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر آدمی 2 دن غسل نہ کرے, بلکہ آج کے گرمی کے دور میں 1 دن غسل نہ کرے, پھر اپنی بغل کو ذرا سونگ لے, کیا حال ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے. ناک صاف نہیں کرے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ ارے صبح میں اٹھ کر منہ صاف نہیں کرے تو منہ میں سے کیسے بدبو آتی ہے؟ وہ انسان پھر تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری باڈی کے اندر کیا ہے؟ کھانا بگاڑنے والی مشین. اچھے سے اچھا کھائیں گے وہ مشین اس کا برا حال کر کے باہر نکالتی ہے, اور جتنا اچھا کھائیں گے, جتنا ٹیسٹی کھائیں گے, اتنا بدبودار پاخانہ باہر نکالیں گے. یہ کھانا بگاڑنے والی مشین ہمارے پاس, اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جب کچھ بھی نہیں ہے تو آدمی تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں. یہ تو اس کا کرم ہے کہ چلتا ہے. اور بیماریوں کے دور میں سب کو یہ بات بتا دی کہ جتنے دن گزر جاتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج کا دن بغیر کسی بیماری کے گزر گیا. نہ جانے کون سی بیماری کب پیدا ہو کوئی نہیں جانتا, اچانک سے بیماریاں باہر آ جاتی. ابھی کل ہم جا رہے تھے کنٹاریا, یہاں سے 5-6 ساتھی تھے. باردولی پہنچنے سے پہلے ایک کو پتھری کا دکھاوا نکل آیا. وہ گاڑی میں یوں ہو گئے, یوں ہو گئے, یوں ہو گئے, یوں ہو گئے, پتھری کا کہیں نہیں تھا, دکھاوا نکل آیا. پھر ان کو انجیکشن رکھوایا تو بھی میل نہیں کھایا. پھر تراویح کے وقت تو ان کو بوتل سب چڑھوانے پڑے, ٹریٹمنٹ کروانی پڑے, اور ان کو باردولی سے گھر واپس بھیجنا پڑا. کس کو پتا تھا جاتے وقت کہ ان کو واپس بھیجنا پڑے گا؟ کوئی ٹھکانا نہیں. جب ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں, کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تو آدمی کو بالکل مناسب نہیں ہے کہ تکبر کرے. تکبر عزازیل را خار کر دے. تکبر نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا. بزندان لعنت گرفتار کر, قیامت تک اس کے اوپر لوگوں کی لعنت, اور دوزخ میں جانے کے بعد بھی لوگ اس پر لعنت کریں گے کہ نالائق تیری وجہ سے آج ہم سب دوزخ میں جمع ہوئے. وہ بھی بہت بڑا عبادت گزار تھا. تکبر کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, آدم کو چھوٹا سمجھا, اس کا حال کیا ہوا؟ اور تکبر کرنے والوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ذرہ برابر, رائی کی دانی کے برابر جس کے سینے میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھے گا. پہلے اس کے اصلاح کے لیے اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. سارا تکبر اور ہیکڑی نکل جائے گی, اس کے بعد وہ جنت میں آئے گی اللہ چاہیں گے تو. جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, بڑائی ظاہر کرتے ہیں, ان کی سزا بھی بہت انوکھی ہے. محشر کے میدان میں جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت موجود ہوگی, وہ لوگ چونٹی جتنی جسم کے ساتھ آئیں گے, اتنے سے ہوں گے, چونٹی جتنے. چاروں طرف سے رسوائی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی کہ سب تو بڑے بڑے نظر آئے اور یہ چونٹی جتنے اتنے نظر آئیں گے. ہوں گے انسان, شکل و صورت سب یہی ہوگا, لیکن ان کی سائز اللہ تعالیٰ اتنا, کیونکہ وہ بڑا سمجھتا تھا تو اللہ اس کو چھوٹا کر کے دکھائیں گے کہ تو بہت تھا, دیکھ لے اتنا سا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ تکبر سے اور بڑے الفاظ سے, بڑے بول بولنے سے اپنے آپ کو بچائے. اثر ہوتا کیا ہے کہ شیطان نام بدل بدل کر گمراہ کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ شراب کو نام بدل بدل کر پیئیں گے, شراب کو الگ الگ نام سے پئیں گے. ایسے گناہ بھی شیطان الگ الگ نام سے کرواتا ہے. آج کل کوئی بھی میں بھی بڑی بات کہہ دوں, پھر 2-5 سمجھائے تو میں کہوں گا نہیں میں حق پر ہوں, یہ میں حق پر ہوں, یہی میرا تکبر ہے. اگرچہ میں حق پر ہوں تو بھی مجھے کیا چاہیے کہ معاملہ سولو کروں. اس لیے تو وہ روایت میں نے سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے کنارے اس کو ٹھکانہ دلانے کی ذمہ داری میری. حضور ذمہ داری نہیں, حق پر ہونے کے باوجود. لیکن آج کوئی تیار نہیں ہوتا, نہیں میں حق پر ہوں. یہی تو تکبر بلا رہے آپ کو, میں حق پر ہوں. دوسرا, تکبر کا نام آپ نے ایٹیٹیوڈ رکھ دیا, پھر ایگو رکھ دیا, نام بدل دیا, لیکن ہے وہ تکبر. تو یہ چیزیں انسانوں کو ہلاک کرنے والی. اسٹیٹس بھی ایسے رکھیں گے, ہم یہ, ہم وہ, حالانکہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ٹوائلٹ بند ہو جائے, گیس ٹربل ہو جائے تو بھائی سب بھول جائے کہ میں بھائی ہوں کہ کیا ہوں, سب ہوش ختم ہو جائے. اس لیے آدمی کو بڑے الفاظ سے بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچنا چاہیے. اس کے مقابلے میں تواضع. اچھا, تکبر کے ساتھ ایک اور لفظ آپ سنیں گے, عجب.
उज्ब यानी खुदबीनी, खुद की नेकियों को अच्छा समझना। उज्ब और तकब्बुर में एक बारीक फर्क है। तकब्बुर में क्या होता है कि आदमी अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता है, और उज्ब में क्या होता है कि आदमी दूसरों को छोटा नहीं समझता, वो उनकी जगह, लेकिन अपने आप को बड़ा समझता है कि हम भी जावे ऐसे नहीं है, दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं। तो उज्ब और तकब्बुर दोनों गुनाह के काम है, और दोनों कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह है। उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और तकब्बुर के मुकाबले में आती है तवाजु। जो आदमी तवाजु करता है, अपने आप को नीचा दिखाकर चलता है, झुक कर चलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बुलंद करते हैं। वो जमीन पर झुकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर उसके चर्चे करवाते हैं फरिश्तों के दरमियान। चुनांचे तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आए हुए थे। जिब्राइल तो फरिश्तों के सरदार हैं। बातचीत चल रही थी, उतने में हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे थे। अबू जर, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर अबू जर आ रहे हैं। जिब्राइल कह रहे हैं हुजूर अबू जर आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल तुम तो फरिश्ते हो, ऊपर की दुनिया से आए हो, मदीना वालों को तुम कैसे पहचानते हो? तुम्हारा लेना देना तो मुझसे है, नबी होने के नाते तुम मेरे पास वही लेकर आते, लोगों को कैसे पहचानते हो, अबू जर को कैसे जानते हो? जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर अबू जर जितने यहां मशहूर है उससे कई गुना ज्यादा हमारे यहां मशहूर है, आसमानों पर ज्यादा मशहूर है, उनके चर्चे आसमानों पर है। हुजूर ने कहा क्या बात है? जिब्राइल अमीन ने कहा कि दो खूबियों की वजह से, दो खूबियां ऐसी है जिसकी वजह से जितने यहां मशहूर है उससे कई गुना ज्यादा आसमानों में मशहूर है। एक अंदरूनी खूबी और एक बाहिर खूबी। अंदर की खूबी ये कि बहुत तवाजु वाले आदमी है, अपने आप को कई समझते नहीं है, बहुत छोटा जाहिर करते हैं। अबदियत जिसको कहते हैं, अल्लाह का बंदा बनकर रहना, और ये अल्लाह को बहुत पसंद कि अल्लाह ने जिनको पैदा किया है वो अपने आप को बंदा जाहिर करें कि हम तो कुछ भी नहीं। तो उनके अंदर तवाजु बहुत है। एक ये खूबी है जिसकी वजह से इनके चर्चे आसमानों पर हैं, और दूसरी खूबी के सूरह इखलास बहुत पढ़ते हैं, ये उनका जाहिर अमल। कुल हुवल्लाहु अहद की जो सूरत है वो ज्यादा पढ़ा करते हैं। इन दो खूबियों की वजह से इनके चर्चे आसमानों में। सूरह इखलास, हुजूर ने फरमाया क्या तुम में से कोई आदमी इससे भी आजिज है कि सोते वक्त 1/3 कुरान पढ़कर सो जाए? कुरान के 3 हिस्से करो, उसमें से आखा एक हिस्सा पढ़ के सो जाओ, यानी 10 सिपारे जितना कुरान। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि हुजूर रोजाना तो 10 सिपारे कौन पढ़ सकता है सोते वक्त? हुजूर ने फरमाया कि सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है, एक बार पढ़ोगे 10 सिपारे पढ़ने के बराबर सवाब मिले। तो रात को 3 मरतबा कम से कम कोई कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ के सो जाओ तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिल सकता है। तो ये दो खूबियां ऐसी थी जिसकी वजह से उनके चर्चे कहां थे? आसमानों पर थे। वैसे भी जिनके अंदर कुछ होता है वो हमेशा झुक कर देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल आप देखिए, आपका खाना पीना स्टाइल देखिए, आपकी खाने पीने की, बैठने उठने की, पानी भी 2 हाथ से ग्लास पकड़कर, सर झुकाकर, खाते वक्त सर पर टोपी वगैरह रखकर सर झुकाकर खाना, ये सब क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु थी। इसीलिए शुरू आयत में जिसमें मेराज का वाकया बयान किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्फाज कौन से इस्तेमाल फरमाए? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि अल्लाह वो है जो अपने बंदे को आसमानों पर ले गया। अब्दुन का लफ्ज इस्तेमाल किया, बंदा कहा हुजूर को। हालांकि हुजूर को रसूल भी कह सकते थे, खातमुन नबीयीन भी कह सकते थे, बशीर भी कह सकते थे, नजीर भी कह सकते थे, मेरे लाडले को मैंने मेराज करवाई, ऐसा भी अल्लाह कह सकता था। दूसरी बहुत सारी सिफतें हुजूर की अल्लाह ताला ने किसी को बयान नहीं किया, अब्द का लफ्ज बयान करके फरमा दिया कि बंदे में कितने भी कमालात जमा हो जाए, सबसे बड़ा कमाल उसका बंदा बनकर रहना है। अब्दियत ये सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ी खूबी है, अल्लाह ने उसको बयान किया। और ये हुजूर का सबसे बड़ा कमाल था कि हुजूर अब्दियत बंदा बनकर रहते थे, जर्रा बराबर बड़ाई हुजूर के अंदर नहीं थे। हमें भी इससे सबक हासिल करना है। जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं वो तवाज़ु वाले हुए। वैसे भी जिस फल के ऊपर, जिस दरख्त के ऊपर फल होते हैं उसकी शाखें झुक जाती, और जिस दरख्त के ऊपर फल नहीं लगते उनकी शाखें भी अकर के साथ ऊंची जाती है, झुकती नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मरतबा एक मस्जिद में थे, किसी आदमी ने ऐलान किया
کہ اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں اس مجمع میں اس میں تو سب سے زیادہ خراب ہو, سب سے زیادہ گنہگار ہو, سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہو, وہ مسجد سے باہر نکل جائے. ابھی کوئی اعلان کر دے ہم میں سے تو ہمیں سے ایک بھی اٹھ کے نہیں جائے کہ میں سب سے خراب ہوں, میں بہت بڑا گنہگار ہوں, نہیں جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے باہر نکل گئے اور لوگ تعجب کرنے لگے کہ بڑے میاں آپ تو اللہ کے ولی ہیں. کسی نے حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ اس طرح کسی نے اعلان کیا تو جنید باہر نکل گئے. تو سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس نے جنید کو جنید بنایا ہے. تواضع ہی تو اصل ہے ان کا گوہر, ان کا وصف, جس کی وجہ سے آج چاروں طرف ان کے چرچے. اس لیے تواضع اختیار کرے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو کوئی تواضع اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, جھکاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں, اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, ان کی شہرت ہوتی ہے, ان کی چرچا ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جگہ ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے سب ہوتا ہے. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ. وہ آدمی خود کو تو اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ بڑا بن جاتا ہے. یہ سب سسٹم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ, جو کوئی تکبر کرتا ہے وَضَعَهُ اللَّهُ, اللہ اس کو گرا دیتے ہیں. فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ. پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ آدمی خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت, کوئی عزت, کوئی ویلیو باقی نہیں رہتا. لوگ خالی تو اس کو سلام ٹھوکتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم, لیکن جیسے ہی جاتا ہے لوگ ہنستے ہیں کہ لو بھائی چلے. ایسا ہوتا ہے. لوگوں کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں. حدیث ہے مشکات شریف. اور آگے کے الفاظ دھیان سے سنیں. حضور نے فرمایا حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر, حتیٰ کہ وہ تکبر کرنے والا آدمی لوگوں کے درمیان کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. کتے اور خنزیر کا کوئی ویلیو لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتا اور لوگ دھیان نہیں دیتے, ویسا اس کا حال ہو جاتا ہے تکبر کرنے والے. پھر وہ کوئی عزت, کوئی ویلیو, کوئی اہمیت کا حقدار نہیں رہتا, وہ کتے اور خنزیر کے برابر ہو گیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ متکبر آدمی کے سامنے تکبر سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے. آپ کے سامنے کوئی متکبر آدمی آ جائے, تکبر کرنے والا, اس کے سامنے آپ بھی تکبر سے پیش آؤ, یہ صدقہ ہے. بادشاہ تیمور لنگ, لنگ یعنی لنگڑا فارسی کا لفظ ہے, وہ بیچارہ لنگڑا تھا ایک پیر سے. اب ایک پیر سے لنگڑا تھا تو جب بیٹھتا تھا تو وہ پیر لمبا کر دیتا تھا, چونکہ وہ پالتی بال کے بیٹھ نہیں سکتا تھا ہماری طرف, پیر لمبا کر دیتا تھا. ان کے دربار میں ایک عالم صاحب پہنچے. اب اس نے پیر لمبا کیا ہوا تھا تو عالم صاحب نے بھی اس کے سامنے پیر لمبا کر دیا. تو بادشاہ کہنے لگا مورا لنگ است, کہ حضرت میں تو لنگڑا ہوں اس لیے پیر لمبا کیا, تم نے کیوں پیر لمبا کیا, میرے سامنے میں بادشاہ ہوں. عالم صاحب نے کہا مورا ننگ است, کہ مجھے تیرے سامنے پیر لمبے کیے بغیر بیٹھنے میں شرم آتی ہے, کہ تو ایک عالم کے سامنے پیر لمبے کرے اور میں تیرے سامنے پیر لمبے نہ کروں, یہ عالم کے علم کی توہین ہے. اس لیے بھلے تو نے مجبوری میں پیر لمبا کیا, میں بھی تیرے سامنے پیر لمبا کر کے ہی بیٹھوں گا. یہ ہے متکبر کے سامنے تکبر سے پیش آ رہا, یہ بھی صدقہ. کبھی کبھی اپنی ویلیو اور پوزیشن دیکھنی پڑتی ہے. ویسے حکم یہ ہے کہ آدمی سے بھول ہو جائے, غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے, لیکن اگر معافی مانگنے سے سامنے والے کو ایسا دماغ میں آ جاتا ہو, خاص کر کے یہ مسئلہ میرے کو خود کو بہت پیش آتا ہے کہ ان کو سوری بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. اگر ایسا لگے کہ نہیں کل اٹھ کے تمام مول صاحبوں کے ساتھ, تمام عالموں کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے تو پھر ہم تو جاتے ہی نہیں سوری کہنے کے لیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عالموں کو کیا سمجھتے ہیں, نوکر. ٹھیک ہے یار, یہ زکات کھانے والے, یہ ملازم, ملازم کا لفظ کہتے ہیں ملازم. ایک دو معاملوں میں اپنے یہاں کچھ عہدے پر میرا نام لکھ رہے تھے, ایک دو معاملے تھے, تو یہ الفاظ تھے یہ ملازم ہے, یہ تو اپنے ہاتھ نیچے کام کرنے والے ہیں. ان کو ایسے بھی لوگ آتے ہیں, ان کی سوچ ایسی ہے. اچھا جب روبرو ملیں گے تو گلے بھی ملنے گے آپ, وہ ماشاء اللہ عالم یہ وہ, باقی تھنکنگ اور سوچ غلط ہوتی ہے. اور مول صاحب بھی پھر اپنے مائنڈ جیسے چاہیے, ماسٹر مارے بھی نہیں اور پڑھاوے بھی نہیں, ایسے چاہیے.
تو ایسوں کے سامنے پھر تھوڑا تکبر سے بھی پیش آنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ مول صاحبوں کو حقیر نہ سمجھے, نوکر نہ سمجھے. ایک اور بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کسی بزرگ کو ملنے کے واسطے گئے ان کے گھر پر. بزرگ سوئے ہوئے تھے, چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے. اب بادشاہ جیسا بادشاہ دربار چھوڑ کر اپنے گھر آئے تو اس کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کم سے کم بیٹھا تو ہو جائے. تو بزرگ لیتے رہے اور لیتے لیتے ملاقات کی بادشاہ سے. تو بادشاہ کے ساتھ جو خادم آیا تو وہ شیعہ تھا, شیعہ. اس نے سوال کیا کہ تم کب سے پیر پھیلا کر ملاقات لیتے ہو گئے, تم کب سے پیر پھیلا کر ملاقات لیتے ہو گئے. وہ بزرگ نے جواب دیا کہ جب سے میں نے ہاتھ پھیلانا بند کر دیا تب سے پیر پھیلا کر بات کرنا مجھے آ گیا. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہی نہیں, کوئی غرض میری کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں. پھر بادشاہ کیا, بھکاری کیا, میرے یہاں سب سرکے ہیں. تو جب سے میں نے ہاتھ پھیلانا بند کر دیا تب سے پیر پھیلا کر بات کرنا مجھے آ گیا. یہ ایک ضمنی بات تھی کہ سامنے اگر کوئی ایسے تکبر کرنے والے آئے تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آنا چاہیے. بہرحال اس وقت بھی ہم اس کو تو اپنے سے بہتر ہی سمجھیں گے, لیکن ہمارا جو طرز عمل ہوگا وہ ان کی اصلاح کے خاطر ہوگا. ان میں اور زیادہ ہیجان پیدا نہ ہو اس لیے ہوگا. ورنہ جو آدمی تواضع اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو بہت اٹھائیں گے, بہت بلند کریں گے. آخری ایک بات میں نے یہ پڑھی کہ تکبر کی بیماری لگتی کس کو ہے. حکیم اختر صاحب کی کتاب میں پڑھی کہ تکبر کی بیماری کس کو لگتی ہے. انہوں نے لکھا کہ تکبر کی بیماری بیوقوفوں کو لگتی ہے. جو احمق ہوتے ہیں, بیوقوف ہوتے ہیں, وہی تکبر کرتے ہیں. پھر انہوں نے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے ایک کہانی نقل کی ہے کہ مثنوی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, بھاگ رہے تھے کسی سے. جب آدمی بھاگتا ہے تو کبھی پیچھے دیکھتا ہے, پھر بھاگتا ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر بھاگتا ہے. اس طریقے سے بھاگ رہے تھے تیزی سے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ایک بندہ بیچ میں مل گیا راستے میں, کہا حضرت آپ کیوں بھاگ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیوقوف سے بھاگ رہا ہوں میں, بیوقوف پیچھے لگا ہے, اس سے اپنے آپ کو بھگا رہا ہوں, دور ہو رہا ہوں. تو آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ کو تو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ آپ تو اندھوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو ان کی بینائی لوٹ آتی ہے, کوڑ والے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو کوڑ کی بیماری اچھی ہو جاتی ہے, اور آپ ایک بیوقوف سے بھاگ رہے ہیں. اب جواب سنیے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کوڑ کی بیماری اور اندھاپن یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں, اور آزمائشیں اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتی ہیں, اور بیوقوفی یہ اللہ کا قہر ہے. احمقی اور بیوقوفی اللہ کا قہر ہے, اور اللہ کا قہر اللہ کے عذاب کو کھینچ کر لاتا ہے. اس لیے میں بھاگ رہا ہوں کہ عذاب میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں. تو تکبر کی بیماری احمقوں اور بیوقوفوں کو لائق ہوتی. جو آدمی بیوقوف ہوگا وہ تکبر کرے گا, اور جو سمجھدار ہوگا, اپنی حقیقت کو جانتا ہوگا, وہ کبھی تکبر کرے گا نہیں. تو آج کا خلاصہ یہی ہے کہ زمین پر اچھا تکبر صرف بول کر ہی ظاہر نہیں ہوتا, کپڑوں سے بھی ہوتا, چل کر بھی ہوتا. ویڈیو بناتے چلنے کا, پھر سلو موشن کرتے, اس کو دھیرے دھیرے بھائی چلتے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے, اور بیک گراؤنڈ میں کہیں میوزک یا ڈائلگ چلتا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں تکبر میں داخل. تو قرآن نے اس پر بھی پابندی لگا دی کہ صرف زبان سے بڑے بول بولنا یہی تکبر نہیں ہے, چلنا اس طریقے سے وہ بھی تکبر ہے. اس نے آج چلنے کا ذکر کیا, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, بہت کھینچ تان کر کے زمین پہ چلیو مت. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تو چاہے کتنے ہی پیر پچھاڑ کے چلے گا اور سینہ تان کے چلے گا, زمین کو پھاڑ سکتا نہیں. کہ میں ذرا زور سے قدم رکھوں نے زمین پھٹ جائے, ایسا کبھی ہوتا؟ فلموں میں دیکھا ہو تو سمجھ لو وہ تو سب ٹیکنالوجی کا کمال ہے, باقی چلنے سے کوئی زمین پھٹتی بنتی نہیں ہے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور بہت سینہ تان کے چلے گا تو پہاڑ جتنا اونچا ہو جائے گا نہیں. ورنہ میں بھی تھوڑی ٹرائی کرتا تو تھوڑا اپنے جیسوں کی بھی ہائٹ بڑھ جاتی ایسا سینہ تان کے چلنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے دھندے مت کریو, یہ سب چیزیں آپ کو شیطان کی طرف لے جائے گی, اور شیطان آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ دوزخ میں. اس لیے آج کے سبق کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کر رہے. عبدیت کی جو صفت ہے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. نماز اسی لیے سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ یہ جو پیشانی ہے جس کے ذریعے آدمی تکبر کا اظہار کرتا ہے, پیشانی بگاڑتا ہے کبھی, نماز میں وہی پیشانی جھکا دیتا ہے زمین پر اللہ کے سامنے. اس لیے نماز اللہ کو بہت پسند. عبدیت کا اظہار ہوتا ہے, اپنے غلام ہونے کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں, یہ پیشانی میں نے تیرے سامنے رکھی, اپنا سارا وجود تیرے سامنے میں نے رکھ دیا. اس لیے عبدیت کی صفت پیدا کر.
ہماری اسلام کی پوری تعلیم ہی یہی ہے کہ آپ حق پر ہو تو بھی نرمی سے کام، وان تعفو، آپ معاف کر دو، یہ زیادہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ قرآن نے بارہا اس کی تعلیم دی، اس لیے اللہ رب العزت تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں تواضع اور انکساری نصیب فرمائے۔